الرحیم۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 4 ہم نے پچھلے کئی ایک دنوں سے اپنا موضوع سخن رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمانا کہ یہ حکمت بھری کتاب ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، اور نیکی کرنے والوں کے وصف بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں وہ اوصاف بیان فرما رہے ہیں جو انتہائی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہم نے پڑھا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رفع القلم عن الثلاثہ، 3 قسم کے بندوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو مجنون ہے، جسے دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، ایسے شخص کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ ہاں، جب وہ اپنے دورے سے باہر آ جائے تو جو نماز اس کی رہی ہے وہ ادا کرے۔ وعن النائم، اور سونے والا جب وہ اٹھ جائے تو اس کی جو نماز رہ گئی ہے تو وہ نماز ادا کرے۔ اور تیسرا جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کرنے کی اور دیگر دین کے کاموں پر چلنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے وصف کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیلاً گزارشات کی تھیں کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو صدقہ کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، اور صدقہ کو زکوٰۃ کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل چیز میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ انسان جس کسی کو بھی مدد کر رہا ہے، مالی طور پہ اس کو کچھ دے رہا ہے، تو اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے زکوٰۃ نکالی ہو تو اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا معاملہ ان کی نظروں میں، محسنین کی نظروں میں یوں ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان اور یقین میں فرق ہے، لیکن پہلے یہ تو سمجھیے کہ آخرت کسے کہتے ہیں۔ ہر دوسری چیز آخری کہلاتی ہے، ہر دوسری چیز آخری کہلاتی ہے۔ بسا اوقات آپ کسی کو درس دیتے ہوئے سنتے ہیں، یا ہمارے خطیب حضرات، یا عربی زبان کے اندر ہم اکثر یہ بات پڑھتے ہیں کہ وقال تعالی فی مقام آخر، خا کے فتح کے ساتھ خا پر زبر لگا کے پڑھتے ہیں وقال تعالی فی مقام آخر، اور بعض پڑھتے ہیں وقال تعالی فی مقام آخر، خا کے نیچے زیر لگا کے، جو کہ یہاں پر بالآخرہ، یہ بالآخرہ نہیں ہے، یہ بالآخرہ ہے۔ جو خا پر زبر کے ساتھ آتا ہے وہ اینڈ والا نہیں ہوتا، وہ کہہ لیں کہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر 7ویں پارے کی ایک آیت پڑھوں اور پھر اس کے بعد کہوں وقال تعالی فی مقام آخر، تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ وقال تعالی فی مقام آخر، اللہ نے آخر پہ ارشاد فرمایا، تو پھر مجھے قرآن کی آخری آیت پر غور کرنا پڑے گا کہ من الجنۃ والناس میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آخر اور آخر میں فرق ہے۔ دوسری بات، آخر جو چیز ہے بسا اوقات اس کا بولا جاتا ہے، اگر آج کے دن کے اوپر ہم لیتے ہیں تو اس دن کا آخر کیا ہوگا؟ کل کا دن۔ اس دن کا آخر کل کا دن ہوگا، جسے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے والے سے بعد والا آپ کے لیے بہترین بننے والا ہے، آپ کے لیے اچھا بننے والا ہے۔ اس لحاظ سے آخرت کیا ہے؟ انسان ایک مومن جب وہ اللہ رب العزت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے،
جو دوسری زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس کے ابدی ہونے میں کوئی شک نہیں، جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے، خیر لک من الاولی، وہ تمہاری اس دنیا کی زندگی سے بڑی اچھی ہے۔ اور اگر ہم اس کو دن کے معنوں میں لیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن اگر میرے لیے مشکلات لے کر آیا ہے تو کل کا دن اللہ نے چاہا تو میرے لیے آسانیاں لے کر بھی آئے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس راہ حق پہ چلتے ہوئے شکستہ قدموں کے ساتھ آپ نے اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دینا، آپ نے ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا نہیں، آپ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ولا تہنوا، ہمت نہیں ہارنی، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا، انتم الاعلون، بلند آپ نے رہنا ہے، غالب آپ نے رہنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان پر کاربند رہے، اگر آپ ایمان پر پکے رہے تو یہ ایمانی قوت آپ کے آج کی مشکل کو کل کی آسانی میں بدل دے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس لیے یہ جو آخرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بڑا لطف رکھا ہے، اور ایک مومن کے دل میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مومن اس آخرت کی امید پر، مومن اپنے آنے والے وقت کی امید پر محنت کرتا ہے۔ اگر آج اس کے اوپر مشکلات ہیں تو مومن یہ کہتا ہے آج مشکل ہے تو کل کو آسانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھ رکھا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ رب العزت آسانیوں کا دور ضرور لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، مسلمانوں تمہیں احد کے میدان میں اگر زخم لگے ہیں، اگر تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا ہے، تمہاری حالت بڑی زخمی حالت ہے، ان یمسسکم قرح، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تمہیں زخم لگے ہیں، لیکن فقد مس القوم قرح مثلہ، اس سے پہلے میدان بدر میں تم نے بھی تو ان کے 70 مارے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن تو لوگوں کے درمیان پھیرے جاتے ہیں، آج کسی کا غلبہ ہے کل کوئی مغلوب ہے، آج کوئی فاتح ہے کل کو وہی مفتوح ہے، آج اگر کوئی مال والا ہے کل کو وہی غلام بننے والا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایک چکر ہے جو لوگوں کے درمیان پھرتا چلا جاتا ہے، اس لیے یہ غم نہ کرو کہ تمہیں آج زخم لگ گئے اور ارد گرد کے قبیلے اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بھڑاس اور مسلمانوں کی ہوا ساری نکل گئی۔ انتم الاعلون، غالب تم ہی آؤ گے، لیکن تب جب تمہاری ایمانی قوت مضبوط ہوگی۔ گویا کہ ایمان اور آخرت کے اوپر یقین، یہ دو انتہائی مربوط چیزیں ہیں، دیکھنے میں الگ الگ ہیں، لیکن جب بندہ ان کی گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے تو انسان کی زندگی کا ہر عمل، ایون کہ توحید بھی، رسالت بھی اس آخرت کے ساتھ جڑی ہے۔ جس بندے کو توحید پر یقین ہے، جو اللہ رب العزت کی توحید کو مانتا ہے، وہ آخرت پر بھی یقین رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ کہ جس دل کے اندر توحید ہوئی وہ اللہ کے دیدار کی تمنا کرے گا، جو کہ صرف آخرت میں ہونا ہے۔ اور جس کو رسالت کے اوپر ایمان ہے، جو توحید کے بعد رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال میں، اپنے ہر فعل میں، اپنے ہر عمل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی کی اتباع کرے گا، اس لیے کہ یہ اتباع ہی اس کی آخرت کو بہتر بنائے گی۔ اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں فکر آخرت کرنا یہ انتہائی لازم ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، میں نے قبرستان جانے سے تمہیں منع کیا تھا، فزوروہا، لیکن اب تم جایا کرو، اب تم وہاں ضرور جایا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر دعا کرنی، قبرستان میں جا کر کسی کی قبر پر دعا کرنی، قبرستان میں جا کر دعا کرنا، اس مقصد کے تحت جانا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ قبرستان میں جا کر دعا مانگیں۔ دعا تو میت کے حق میں ادھر بیٹھ کر، گھر بیٹھ کر، دنیا کے کسی مقام پہ بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں،
اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بندے کی دعا کو جاننے والا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جا کر اپنے دل کو نرم کرنا، آخرت کی یاد اپنے دل میں رکھنا۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے بندہ وہاں پر جائے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے فَزُورُوهَا، ادھر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور آخرت کی یاد کے لیے آخرت کا ایک اور انداز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دیتی، جو مزوں کو ختم کر دیتی ہے، اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الموت، موت کا ذکر کرنا، موت کو یاد رکھنا۔ یہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کرے گی، یہ تمہارے دلوں سے دنیا کی لذتوں کو ختم کرے گی، تمہارے دلوں سے دنیا میں جو تمہاری یکسوئی آ چکی ہے تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے تمہاری رغبت آخرت کی طرف کر دے گی۔ اس لیے ذکر ہادم اللذات الموت، اس لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تدفین کے لیے بقیع میں گئے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابھی قبر کھدائی کی جا رہی ہے تو آپ وہاں پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ موقع تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے اور اللہ کے رسول زمین سے تنکا اٹھا کر زمین پر کچھ لائنیں لگا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، اس قبر کے لیے تیاری کر لینا، اور اس حال میں کہ اللہ کے رسول کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور آپ روتے جا رہے تھے اور ہمیں قبر کی تیاری کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ اور یہیں سے دلیل نکلتی ہے کہ قبرستان میں جا کر ایک تو بندہ آخرت کو یاد کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بندے کو وہاں پر جا کے اگر موقع محل ہو تو وہاں پر تھوڑی سی بندے کو نصیحت بھی کر دینی چاہیے۔ اگر جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی بھی اگر عالم ساتھ ہے یا کوئی بندہ مناسب سمجھتا ہے تو وہاں پر نصیحت کر دینا فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد آپ نصیحت کرتے جائیے، اس لیے کہ یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پتھر بھی رو پڑتے ہیں، اس لیے وہاں پر جا کے بندے کو اپنی اصل حقیقت کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ میں کیا ہوں، میں کیا ہو جاؤں گا، میری قبر میں روشنی ہے یا اندھیرا ہے، اس کے لیے تیاری مجھے خود کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت میرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ ایمان کہنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت پیچھے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کے قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں آتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس طرح کی آیات ذکر کرتے ہیں یؤمنون کے الفاظ کے ساتھ کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کی باری آئی تو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو یوقنون کے الفاظ کیوں ذکر کیے؟ اس لیے ذکر کیے کہ ایمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان ہے کسی چیز کو بن دیکھے مان لینا، جیسے کہ اللہ رب العزت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، لوگوں کی صفت ہے، متقین کی، مومنین کی صفت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں، چاہے اللہ کو نہیں دیکھا، چاہے رسول کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آخرت پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا یقین بھی ہے، حالانکہ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا۔ آخرت کو ہم روز دیکھتے بھی ہیں، جھیلتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو رات کے وقت میں تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ یتوفاکم باللیل، رات کے وقت میں تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ اب فوت کر دیتا ہے، توفا کے تو کئی معنی آتے ہیں، حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، صرف اس کی سانس کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔
کروٹ بدلنے کی قوت رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، وبک ارفعہ، تیرے نام کے ساتھ میں اسے اٹھاتا ہوں، اے اللہ تو نے میری روح کو بھی قبض کر لیا، ان ارسلتہا، اگر تو اسے واپس بھیج دے، فاحفظھا، اے اللہ تو پھر اس روح کی حفاظت کرنا، میرے جسم میں ڈال کر اس جسم کی بھی حفاظت کرنا، اور اگر تو اسے واپس نہ بھیجے تو اے اللہ پھر اس کا خاتمہ، اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان رات کے وقت فوت ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے النوم، نیند، اخوۃ الآخرہ، نیند موت کی بہن ہے۔ اس لحاظ سے جب دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ رب ہے کہ جو رات کے وقت تمہیں فوت کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم تو آج کے دن کے کام کر کے بھول جاتے ہو، لیکن تمہارا رب تمہارے دن کے ایک ایک کام کو یاد رکھتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، وہ رب ہی ہے جو دوبارہ تمہیں روح واپس کر کے تمہیں دنیا میں بھیج دیتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہارا وقت جو اس نے لکھا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تم 120 دن کے تھے اس نے لکھا تھا تو تمہارا وہ وقت پورا ہوا، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، اسی طرح تمہیں ہم نے کسی دن اپنے پاس بلا لینا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کام تم دن دہاڑے رات کے اندھیروں میں کرتے رہے ہم تمہیں ان کی خبر دیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے درختوں کا خزاں کے موسم میں جھڑ جانا اور پھر بہار کے موسم میں ان کے اوپر پھر سے پھول اور پھل آ جانا، یہ بھی آخرت کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انڈا بے جان ہے، اس میں سے اللہ جاندار نکال دیتا ہے، اور مرغی جاندار ہے، اللہ اس میں سے بے جان انڈا نکال دیتا ہے۔ تو جو رب اس بات پر قادر ہے، اللہ تو قرآن میں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی اگر تم کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے آخرت کو، ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اے محمد آپ ان سے کہیے کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے پتھر کے بن جاؤ چاہے لوہے کے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں کوئی سخت سے سخت چیز کا خیال بھی آتا ہے وہ بن جاؤ، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ہم نے صرف ایک بار تمہیں پکارنا ہے اور تم بھاگتے ہوئے آؤ گے، تم سے پھر انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن کو یقین ہوتا ہے کہ میں آج جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اس کا اجر ملنا ہے، اس امید پر ہی ہم نیکی کرتے ہیں۔ ہم اگر نماز ادا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر ادا کرے گا۔ کیا ہم دنیا میں اس کا اجر مانگتے ہیں؟ اکثر لوگ مانگتے ہوں گے، لیکن جو صحیح متقین ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ دنیا میں تیری مرضی تو نے جس حال میں بھی رکھنا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا اچھی ہونی چاہیے، ہماری دنیا اچھی ہو، لیکن وفی الآخرۃ حسنہ، جو آخرت ہے اللہ وہ بہترین ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جو ہے نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ سے یہ امید لگا کے کرتے ہیں کہ آخرت میں یہی نماز میری قبر میں روشنی بھی کرے گی اور مجھے اللہ کے ہاں سرخرو بھی کرے گی۔ یہ مطلب ہے کہ آخرت کے اوپر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اجر کسی بھی نہیں کہیں آئے نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی جزا کیا ہے، ہم اس یقین پر روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جزا دینی ہے، تو یہ آخرت کے ساتھ ہر عمل مربوط ہو چکا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ ہدایت ہے جو تیرے رب نے نازل کی اور یہ لوگ اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہدایت کے کئی معنی ہیں، ہدایت کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ میں نے پیچھے ہدن کے لفظ میں بھی وضاحت کی تھی کہ قرآن میں تقریباً 200 جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس ہدایت کے اوپر ہیں یہ لوگ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو ہدایت کے اوپر چلا چاہے اس نے پورا کام نہیں کیا، چاہے اس نے سارے کام نہیں کیے، لیکن یہ لوگ اس رستے پر چلنے کی بدولت اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔